بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد اور تقوی دونوں دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض مفسرین نے زہد و تقوی کو ایک بیان کیا، جبکہ ائمہ نے ارشاد فرمایا نہیں، زہد و تقوی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ زہد کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے اور تقوی کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ جو خدا کی اطاعت کی منزل پر ہو، خدا کی اطاعت کے لیے ہر شے کو ترک کر دے، خدا کی اطاعت کے لیے شیطان کے حربوں کو ناکام کر کے خدا کی اطاعت کرتا رہے، تقوی کی منزل ہے۔ زہد کا منزل اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ دنیا اپنی طرف رغبت نہ کر سکے اور اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت پر فوقیت دینا۔ یہاں پر علامہ مجلسی درود بھیجے محمد و آل محمد۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنے اساتذہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے بزرگ علماء کی کتابوں میں اس روایت کو دیکھا ہے۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد سے۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا بلکہ پیغمبر اسلام کو سخت ترین دشمن رکھتا تھا، وہ اپنی جگہ سے چلا اس چیز کے لیے کہ پیغمبر کو اذیت پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اپنے قبیلے سے چلا، اور جب چلا تو راستے میں اسے جو روایت میں لفظ ہے وہ سب کا لفظ ہے، جسے علماء نے کہا کہ جس کو گو کہا جاتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے جس میں بڑے چھوٹے ہر اس کے پائے جاتے ہیں، اس کو وہ گو یا سب راستے میں نظر آیا۔ اس نے اس سب کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اپنی آستین کے اندر رکھ لیا، اور آستین کے اندر رکھنے کے بعد پیغمبر کے پاس آیا، اور پیغمبر کے پاس آ کر انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگا۔ سب سے پہلے کہا یا محمد یا محمد، درود بھیجئے حضور اکرم کی ذات اقدس۔ اور حضور کے یہ طریقہ تھا کہ وہ کوئی آپ کا نام دہراتا تھا، نام بیان کرتا تھا تو آپ اس نام کو دہرا دیا کرتے تھے۔ اگر وہ کہتا تھا یا محمد یا محمد تو آپ بھی کہہ دیتے تھے یا محمد یا محمد۔ اگر وہ کہتا تھا یا احمد یا احمد، آپ بھی کہہ دیتے تھے یا احمد یا احمد۔ ہاں، اگر ابھی کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ مسکرا جاتا تھا، اسی کے آثار ہوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے خدا تجھے دنیا و آخرت میں سعادت عطا فرمائے۔ جو یا رسول اللہ کہتا تھا، یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا یا محمد یا محمد، پیغمبر نے اسی طریقے سے اس کو دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی بدتمیزی سے وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، آپ ساحر و کذاب ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو خدا نے، آپ کے خدا نے، جو آپ کا خدا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، اس خدا نے آپ کو سب کے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ہر کالے گورے پر، ہر عرب و عجم پر، ہر قبیلے پر، سب پہ اوپر آپ کو جو ہے وہ رسول بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اس نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے، اس نے بھیجا ہے۔ اور لات و عزا کی قسم ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ اس کا کہنا تھا، یہ پیغمبر کی حلم و بردباری تھی۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جنہوں نے تلوار نکالی، میدان میں چلی ہو نہ چلی ہو، اس منزل پر پیغمبر اکرم نے ہاتھ پکڑ کے ان کو روک لیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دیکھو جس کو خدا نبوت کے اوپر مبعوث کرتا ہے، وہاں خدا اسے حلم و برداشت و بردباری عطا کرتا ہے۔ حلم کا تقاضا ہے، حلم و بردباری خداوند کریم عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کو بٹھا دیا، اور پھر آپ نے مخاطب ہو کر کہا کیا عرب کا یہی طریقہ ہے؟ کیا عرب اسی طریقے سے گفتگو کرنے کے عادی ہیں کہ جس طریقے سے تو گفتگو کر رہا ہے، جس طریقے سے تم نے گفتگو کی، کیا عرب کے ادب کا یہی تقاضا ہے؟
کہ اسی طریقے سے گفتگو کی جائے، اسی طریقے سے بات کی جائے. اور یہاں پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ کہ جس نے اس دنیا میں مجھے ایذا دی، خداوند کریم آخرت میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھ، تو کلمہ پڑھ لے، اور جب کلمہ پڑھ لے گا تو ہمارے جیسا ہو جائے گا. کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا تو ہمارے جیسا ہو جائے گا. جو ہمارے حق ہیں وہ تجھے حاصل ہو جائیں گے، جو ہماری چیزیں ہیں وہ تجھے حاصل ہو جائیں گی. اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو ہمارا بھائی بن جائے گا. کلمہ پڑھ لے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب تیرے لیے مہیا ہو جائے گا اگر تو اسلام لے آئے. یہاں پر اس نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں لاؤں گا، اور اگر اسلام آپ کو کسی سے لانا ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ پر ایمان لائے، تو یہ گو جو ہے، یہ سب جو ہے، اس سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ پر ایمان لے آئے. یہ کہہ کے اس نے اس جانور کو زمین پر چھوڑ دیا، اس گو کو زمین پر چھوڑ دیا. وہ سب جب زمین پر چھوڑا تو نیک طرف نکل کے جانے لگا. اللہ نے پیغمبر اکرم کی منزل، ہماری جان فدا حضور پر، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو کہاں جا رہا ہے، ذرا ادھر تو آ، ذرا ادھر تو آ. پیغمبر کا یہ فرمانا تھا. وہ جو جا رہا تھا مڑ کے پیغمبر کے پاس آ گیا، مڑ کے پیغمبر کے پاس آ گیا، اور پیغمبر کے اکرم کے رخ انور کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگا، پیغمبر کو دیکھنے لگا. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، یہ بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں. وہ عربی میں کالے فصاحت و بلاغت کے ساتھ گویا ہو، کہنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف. آپ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہاشم کے بیٹے ہیں، عبد المناف کے بیٹے ہیں. آپ نے پھر اس سے ارشاد فرمایا، پوچھا بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے. اس نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جب زمین میں بیج بو دیا جاتا ہے، وہ خدا جو زمین کا سینہ چاک کے اسے درخت بناتا ہے، زمین میں بو دیا جاتا ہے جو اسے درخت بناتا ہے، وہ خدا جس نے تمام انسانوں کو خلق کیا، وہ خدا جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، وہ خدا جو ابراہیم خلیل اللہ کا، جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور اے حبیب آپ کو جس نے حبیب اللہ بنایا. میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جس نے آپ کو حبیب بنایا، رسول بنایا، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ دیکھنا تھا. اس کے راہ منقلب ہو گئی. وہ عربی کہنے لگا کہ میں نے یہ کیسا منظر دیکھ لیا، یہ میں نے کیا چیز دیکھ لی. قسم خدا کی یہاں پر اس نے بیان کیا، میں جب یہاں پر آیا تھا تو آپ سے بڑھ کر کسی کی دشمنی دل میں نہیں رکھتا تھا، اور اس دشمنی میں نے اس کو پکڑا تھا، اس میں کہ آپ کو اذیت پہنچاؤں اس جانور کے ذریعے سے. مگر آپ کے پاس آیا، میں نے وہ منظر دیکھا کہ اب کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پر بے عقل میں عقل آ جائے، جہاں کلام جو نہیں کر سکتا ہو وہ کلام کرنے لگے، اور آپ کی رسالت کی شہادت دینے والا ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایمان لے کر آ گیا، ایمان لے کر آ گیا، ایمان لے کر آ گیا. پیغمبر نے کہا ہمارا بھائی. جب ایمان لے آیا، آپ نے سب سے پہلے جس کی روایت میں تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اس کو قرآن کا کوئی سورہ یاد دلا دے. سب سے پہلے کی منزل پر قرآن کا کوئی سورہ یاد دلا دے. صاحبان اٹھے، انہوں نے اس کو قرآن کا کوئی سورہ کو یاد دلا دیا. پیغمبر نے فرمایا اب یہ بتا کہ تیری حاجت ہے کیا کوئی. اس نے کہا میں بنی سلیم کا رہنے والا ہوں، ہمارے قبیلے میں 4000 سے زیادہ افراد ہیں، اور میں ان میں سے فقیر ترین افراد میں سے ہوں. کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں رکھتا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے.
پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اسے کھانا کھلائے، خداوند کریم اسے تقوی آخرت کا تقوی ارشاد فرمائے گا، تحفہ دے گا تقوی کا، ہدیہ تقوی دے گا خداوند کریم عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ تقوی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ ہدیہ تقوی کی منزل یہ وہ ہدیہ ہے کہ خداوند کریم جب وقت آخر ہوگا کوئی تلقین اسے پڑھائے نہ پڑھائے، خداوند کریم اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا جاری کر دے گا، خدا اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ یہ مقام ہے، یہ ہے نطق تقوی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس کی غذا کا انتظام کرتا ہوں۔ یہاں پر روایات میں ہے پیغمبر حضرت سلمان فارسی کچھ حجروں میں گئے مگر وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ جب واپس آ رہے ہیں تو سلمان جانتے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن فاطمہ پر رک گئے۔ کہا سلمان نے دل میں سوچا اگر خیر کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے تو فقط یہی گھر ہے، یہی وہ گھر ہے جو خیر مل سکتا ہے، اسی گھر سے ہی خیر مل سکتا ہے۔ اور صاحب بصائر الدرجات نے اپنی کتاب کے تہناشین پر یہ حدیث لکھی کہ جو اس گھر سے نہیں ملے وہ ذلت ہوا کرتی ہے، اس گھر سے جو کچھ بھی ملے وہ خیر ہوا کرتا ہے۔ کے علاوہ کوئی چیز اس گھر سے نہیں، جو ملے گا وہ خیر ہے، جو منزل عطا ہو وہ خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو کہا اس منزل سے خیر کی منزل پر ہے۔ عقل باب کیا، شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا میں سلمان۔ اور پھر پورا واقعہ بیان کیا اس سب کا، اور اس طریقے سے اس کے ایمان لانے کا، اور اس طریقے سے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کہ بی بی میں اس کے لیے داد تقوی کے طور پر لے کے آیا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے کھانے کا، وہی بات شہزادی کونین کی جو حیات طیبہ ہے کہ گھر میں بھوکے رہیں 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے روایت ہے ذرا اٹھا کر دی اور کہا لے جائیے اس کو شمون یہودی کے پاس، اور وہاں پر اسے گروی رکھ کے اس سے کہیں کہ جو دے دے اور کھجور دے دے، وہ آپ میرے پاس لے کر آئیے۔ جناب سلمان گئے اور بی بی نے کہا اس سے کہہ دینا کہ انشاءاللہ بنت پیغمبر تجھے یہ تمہارا قرض جو ہے ادا کریں گے۔ آیا آ کے شمون یہودی کے پاس آیا، یہاں پر شمون یہودی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اسے واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے یہ ہوا ہے، اور آیا تھا مسلمان ہوا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بی بی نے دیا ہے، یہ جو اور گیہوں کے لیے۔ تو یہاں پر شمون یہودی کہتا ہے یہی زاہدانہ زندگی ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتے ہیں، یہی زہد کی مثال ہے۔ اور میں نے یہ مثال حضرت موسیٰ ابن عمران کی کتابوں میں دیکھی ہے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ یہی گھرانہ ہوگا۔ اب میں سب سے پہلے تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 3 کلو جو 3 کلو کھجور دیے، سلمان لے کے بی بی کے پاس آئے۔ بی بی نے روٹی بننے تک جتنے مراحل تھے شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے طے کیے۔ جب روٹیاں بن گئیں کھجور تیار ہو گئے، حضرت سلمان فارسی کو دیا تو جناب سلمان نے کہا شہزادی حسنین بھوکے ہیں، ان میں سے ایک روٹی آپ رکھ لیجئے، نے منگوایا ہے، ایک روٹی رکھ لیجئے۔ تو شہزادی نے فرمایا جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے زہد کی منزل جو دوسروں